دنیا بھر کی جو بھی پریشانی نے گھیر رکھا ہے، جو بھی غم ستا رہا ہے، آپ فوراً قرآن کریم کھولیں، اللہ کی جانب متوجہ ہوں اور سورہ یاسین مبارک کو روزانہ نماز عصر کے بعد 4 دن مسلسل پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یاسین کے ہر مبین حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کو 33 بار ورد کریں اور 4 دن مسلسل بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہیں، اور عمل کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہم پر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اے میرے مالک تو ہماری پریشانی کو ختم فرما دے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی پریشانی اس عمل سے ختم ہو جائے گی۔ ہر اس میاں بیوی کا جھگڑا بالکل ختم ہو جاتا ہے جو رات میں 12 بجے کے بعد قل اعوذ برب الناس کا 21 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ کرتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 دروازے رکھے ہیں اور ان 10 دروازوں کی چابیاں بھی ہمیں بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کی پہلی چابی نماز کو رکھا ہے۔ آپ نماز قائم کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ دوسری چابی استغفار کی کثرت ہے، آپ کثرت سے استغفار کیا کریں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ تیسری چابی تقوی ہے، جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک نے منع فرمایا ہے، آپ ان کاموں سے باز رہیں، آپ کا رزق بڑھ جائے گا۔ کثرت سے نفلی عبادات کرنا ہے، حج و عمرہ کی کثرت کرنا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو شخص رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اس کے رزق میں بھی اضافہ فرما دیا جاتا ہے، اور جو شخص کمزوروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، کمزوروں کی مدد کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، اس کا رزق۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے عرض کی، یا رسول اللہ میں ہوں نا، آپ حکم کریں 5 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دوسری بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ پھر حضور نے تیسری بات ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5ویں اور آخری بات ارشاد فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو،